شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دشمن بھی تمہاری سچائی کی گواہی دے تو تمہاری صداقت مکمل ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے سیکھے۔ نرمی وہ طاقت ہے جو سخت دل کو بھی موم کر دیتی ہے۔ کم بولنا علم کی علامت ہے، زیادہ بولنا جہالت کی۔ نیکی کر کے احسان نہ جتاؤ، ورنہ نیکی بوجھ بن جاتی ہے۔ عقل مند دشمن جاہل دوست سے بہتر ہے۔ زخم کا علاج ممکن ہے، مگر دل کا زخم صرف معافی سے بڑھ سکتا ہے۔ جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے۔ ظالم کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے سکون کھو دیتا ہے۔ حسن اخلاق وہ لباس ہے جو ہر شخصیت کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ دل میں اگر اخلاص ہو تو چھوٹے عمل بھی عظیم بن جاتے ہیں۔ وہ نماز کیا جو دل کو نہ بدلے، اور وہ دل کیا جو نماز سے نہ بدلے۔ جب دل پاک ہو جائے تب ہی عبادت کا مزہ آتا ہے۔ نرمی ایمان والوں کا زیور ہے اور سختی ان کا دشمن۔ اللہ سے محبت بندے کو بندوں کی محبت سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ تقدیر پر راضی رہنے والا ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے کے لیے کسی سیڑھی کی نہیں، صرف عاجزی کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کے خوف سے رویا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اچھا اخلاق صدقہ ہے جو ہر دن دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی یاد دل کی بھوک کا واحد علاج ہے۔ دل کی زندگی اللہ کی یاد میں ہے، جیسے جسم کی زندگی روح میں ہے۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور نیکی اسے روشن کر دیتی ہے۔ ہر نیکی کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے اور ہر گناہ کے بعد اس کی مغفرت کا در کھلا ہے۔ دل کی اصل بیماری اللہ سے غفلت ہے اور اس کی دوا ذکر ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان جاؤ تو تم کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرو گے۔ جو اپنی نیت درست کر لے اس کے تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ نماز دل کا چین ہے اگر دل زندہ ہو۔ اللہ کی محبت بندے کو اس حد تک پاک کر دیتی ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی کبھی تنہائی ضروری ہوتی ہے۔ زبان سے نکلی بات تیر کی طرح ہوتی ہے جو واپس نہیں آتی۔ جو باتیں تمہیں ہنسا نہیں سکتی وہ شاید دوسروں کو رلا دیں۔ جو دین سیکھے بغیر عبادت کرتا ہے وہ منزل تک نہیں پہنچتا۔ ایک آیت سیکھنا بھی نیکی ہے اور ایک حرف سیکھنا بھی اجر کا سبب ہے۔ عاجزی وہ خزانہ ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے بغیر کسی جنگ کے۔ عاجزی انسان کو وہ مقام دے دیتی ہے جو غرور لاکھ کوششوں سے بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو ساتھ صبر کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جلد ہی تمہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت نظر آئے گی اور تمہارا دل سکون سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، بس ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ ان ساری پریشانیوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو۔ اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ اگر لوگوں کو فجر کی نماز کا اجر اور فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ رات کو اس ڈر سے جاگتے رہیں کہ کہیں نیند کے باعث سے فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ ہمارے دلوں کو حسد،
بغض اور نفرت سے پاک فرما، ہمارے دن خیر و برکت والے اور ہماری راتیں سکون والی بنا دے۔ اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے تو اللہ سے دور ہو کر اسے اور زیادہ مشکل مت بناؤ۔ جو آپ کے 99 اچھے کاموں کو بھول کر آپ کی ایک غلطی کو پکڑ لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کی 99 غلطیوں کو بھول کر آپ کے ایک اچھے کام کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم یہودیوں سے جنگ نہ کرو، یہاں تک کہ جب کوئی یہودی شکست کھا کر کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بھی کہے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ جس وجود کو دنیا بے دردی سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے اسے پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ والدین کی دولت سے پوری کی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں، اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی کئی بار سوچتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہاری لکھی ہے۔ اللہ ایسے نامعلوم ذرائع سے وسیلے بناتا ہے کہ بندہ حیرت سے آسمان کو تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ اے اللہ، جو لوگ غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں یا کسی مشکل میں ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما اور انہیں اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ کوئی شخص امیر نہیں۔ قبرستان میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ جب اندھیرے میں کسی گناہ کا موقع ملے تو نفس تمہیں گناہ کی دعوت دے رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر سے حیا کرو اور اپنے نفس کو کہو، بے شک جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کناروں سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ۔ لوگ آپ کی زندگی میں واپس آئیں گے جب وہ ان لوگوں سے مایوس ہو جائیں گے جنہیں وہ آپ سے بہتر سمجھتے تھے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔